تو خصوصاً علماء کرام آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ جو دور ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ دور نبوت سے بعید ترین دور، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور دراز دور۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے فتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یوں بھی جب زمانہ دور نبوت سے دور ہوتا ہے تو لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان کی مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایک تھا زمانے نبوت سے دوری، اور دوسری چیز اب یہ ہو گئی ہے کہ دجال اور دجالیت کے فتنے سے قربت اور قیامت سے قربت۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب تر ہوتا جائے گا، فتنوں کی شکلیں بدلتی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بھیجے گئے ہیں، یعنی قریب قریب ہیں دونوں، تھوڑا سا فرق فرمایا، دونوں کو فرمایا کہ قریب قریب ہیں۔ اب یہ قریب میں بھی تقریباً 1500 سال کے لگ بھگ بیت گئے، 1450 سال ہونے آ گئے۔ اب ہم زمانے قیامت سے زیادہ قریب ہیں، دور نبوت سے دوری بہت ہے۔ پہلے فتنے اعمال کی شکل پر ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بخاری شریف میں آتا ہے، سوال کیا کہ فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، اور آپ نے ان کو بہت ساری اہمیت کی باتیں بتائی تھیں، چھپی ہوئی راز کی باتیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے فتنے بیان کیے اور کہا کہ ان فتنوں کا کفارہ نماز ہو جاتی ہے، روزہ ہو جاتا ہے، صدقات ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تموج کموج البحر، وہ فتنے جو اس طرح سے اٹھیں گے، اس طرح سے اٹھیں گے جیسے سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، اونچی اونچی اور بڑی بڑی، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ امیر المومنین کو ان فتنوں سے کیا لینا دینا، امیر المومنین کو یعنی حضرت عمر کو ان فتنوں سے کیا لینا دینا۔ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان میں ایک بند دروازہ ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ حضرت عمر ہیں، فراست ایمانی اور شاندار فراست ایمانی سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ یہ جو دروازہ ہے امت اور فتنوں کے درمیان میں، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ بات سمجھے آپ؟ دروازہ کھولا جاتا ہے تو بند بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دروازہ توڑ دیا جائے تو بند نہیں ہوتا۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کہا بل یکسر، توڑ دیا جائے گا۔
کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا، دروازہ ٹوٹے گا اور فتنے آئیں گے۔ کب کی بات ہے؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چند سال ہوئے، اور یہ سوال حضرت عمر نے کیا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ یہ دروازہ کون تھا؟ خود حضرت عمر تھے۔ امت اور فتنوں کے درمیان میں خود حضرت عمر تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک اکیلا انسان علاقے کے لیے، محلے کے لیے، مسجد کے لیے، گاؤں کے لیے، دیہات کے لیے، شہر کے لیے، اکیلا شخص فتنے کے لیے دروازہ بن جاتا ہے۔ اکیلا شخص پوری امت کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسروق شاگرد ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت حذیفہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی بعد میں یہ پوچھنے کی کہ کیا حضرت عمر کو یہ خیال تھا کہ وہ دروازہ وہ خود ہیں؟ تو مسروق کو کہا کہ آپ کہیے، آپ پوچھئے۔ جب شہادت کا واقعہ ہوا تو پوچھا انہوں نے کہ کیا حضرت عمر کو یہ پتہ تھا کہ وہ دروازہ یہ خود ہیں اور وہ شہید کر دیے جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں انہیں یہ پتہ تھا، اور خدا کی قسم جیسے تم کو یہ پتہ ہے کہ کل سورج نکلے گا آج کی رات گزر کے، ایسے ہی ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کو اپنی شہادت کا یقین تھا، انہیں شہید کر دیا جائے گا، فتنے آئیں گے۔ کہہ یہ رہا تھا کہ جیسے جیسے زمانے نبوت سے دوری ہوگی اور قیامت سے قریب ہوں گے، فتنوں کا رنگ اعمال سے اٹھ کر عقائد پر جائے گا، اعمال سے اٹھ کر عقائد پر جائے گا۔ یہ بہت طویل بحث ہے اور بہت طویل کہنا چاہیے کہ تفصیل ہے، اس لیے کہ آخری دور چھٹائی کا دور ہوگا۔ اس میں لوگ اپنے عقیدے کے اعتبار سے مسلمان یا کافر قرار پائیں گے اور الگ ہوتے جائیں گے۔ یہ چھٹائی کا دور ہے۔ اب جتنے بھی فتنے ہمارے سامنے اٹھ کر آ رہے ہیں، ان فتنوں میں اکثر کا رخ عقائد کا ہے، اکثر کا رخ عقائد کا ہے۔ آج رات میں ہم عقائد پہ بات کریں گے، لیکن ابھی اتنی بات کہنی ہے خصوصاً علماء کرام سے کہ اب جو فتنے ہمارے سامنے ہیں وہ عقائد کے، شکیلیت کا فتنہ ہو اور بھی دوسرے نام میں نہیں لے رہا ہوں، جو سامنے ہیں عام عوام ہیں، اس لیے میں نہیں کہتا، کچھ اور بھی لوگ ہیں، تو جو فتنے ہمارے سامنے ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں۔ جتنے بھی لوگ مہدویت کا یا عیسویت کا مسیحی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سراسر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جاتے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے، ضروریات دین کا منکر کافر ہے، ضروریات دین کا منکر کافر ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں بات کتنی آگے تک بڑھ چکی ہے۔ خیال کیجئے، ابھی میں یہاں آنے سے پہلے ہمارے علاقے کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے ہم کو بلوا رکھا تھا، مفتی قاسم نے، انہوں نے کہا آپ تقریر کیجئے اس موضوع پر۔ جس گھر میں وہ سمجھانے کے لیے گئے تھے، شکیلیت سے متاثر گھر ہے، گھر کے اندر اس شخص کی بیوی اور بچے ہیں، باہر بیٹھ کر اس کو سمجھا رہے ہیں، دروازے پر ایک اسپیکر رکھا ہوا ہے اندر کی طرف، کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شکیل ابن حنیف مرتد ہے، کافر ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، اتنا جملہ سننے کے بعد اندر سے اس کی 18 سالہ لڑکی نے ایک لات ماری اس اسپیکر کو اور کہا کہ ہمارے حضرت کو کافر و مرتد کہتے ہیں۔ ایمان کے لٹیرے کے لیے عقیدت کا یہ عالم،
ہم لوگ اگر کام نہیں کریں گے علماء تو کل ہم لوگ اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ بس میں اتنے ہی کہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور کچھ نہیں کہنا ہے مجھے آپ کو۔ اسی ایک بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کا خیال کرنا ہوگا۔ اس فتنے کے خلاف کام کرنے کے لیے تدریج ہے، درجہ بدرجہ کام کرنا ہوتا ہے۔ عامت الناس کو ساتھ لے کر روزانہ کی بنیاد پر ان کو سمجھانے بجھانے کا کام ضرور کیجیے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ یہ کام علماء کے کرنے کا جو نئے ساتھی متاثر ہونے لگتے ہیں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی بتائیے کیا ہوا، اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا۔ اگر ان کو جواب نہ ملے تو انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اور وہ متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیجیے، قرآن سے، پھر حدیث شریف سے، پھر اس کے بعد مسیحیت کے ان ابواب کو بیان کرنا چاہیے، یا مسیح موعود کے ان ابواب کو بیان کرنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ نازل ہوں گے، کس طرح سے نازل ہوں گے، کون سی شخصیت ہے، کیا ہے وہ۔ دوسرے اور آخری مرحلے میں، اس دوسرے پہلو میں، یعنی چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مہدی کون ہے اور کس طرح سے ان کا ظہور ہوگا۔ کچھ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بات۔ تو یہ چار چیزیں اپنی عوام کو پوری محنت سے سمجھانے کی ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے عالم تھے، جب بہاولپور کا مقدمہ ختم نبوت کی بنیاد پر لڑنے کے لیے وہ تشریف لے گئے تو سفر کے لائق نہیں تھے، لیکن سفر کی صعوبتیں برداشت کی صرف اس امید میں کہ شاید یہ کام قبول ہو جائے اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار ہو سکے۔ وہاں گئے، مقدمہ لڑا، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ بات ہوئی تھی کہ جب وہ مسجد میں بیٹھے تقریر کے لیے تو مولانا عبدالحنان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے تعارف کرایا حضرت کا، اور بتایا کہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں۔ علامہ انور شاہ کشمیری، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شخصیت ایسی بلند ترین شخصیت، یہ آپ کے ہاں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہوا۔ ڈھابیل جب وہ دارالعلوم سے ادھر آئے دیوبند سے تو ڈھابیل قائم ہوا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا عبدالحنان ہزاروی نے تعارف کرا لیا اور بہت تعریف کی ان کی، تو اس کے بعد یہ کہا کہ یہ صاحب انہوں نے ہماری تعریف میں مبالغے سے کام لیا، اور آگے یہ فرمایا کہ ہم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ ہم اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے افضل ہوگا۔ علماء کو سمجھنا چاہیے اس کو، گلی کا کتا بھی ہم سے افضل ہوگا، اور کس درجہ لگاؤ تھا سمجھنے کی چیز ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے یہ کہہ کر لوٹے تھے کہ مقدمہ تو ہو گیا، ہم نے جو گواہی دینی تھی دے دی، جو مقدمہ لڑنا تھا لڑ لیا، اب اگر اس کا فیصلہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم کو سنا دیا جائے، اور اگر ہماری زندگی میں نہ آئے تو ہماری قبر پر آ کر کوئی یہ فیصلہ سنا دے۔ اللہ کی مرضی، کتنے بیمار رہے ہوں گے اس عالم میں، اتنی محنت کی، فوت ہو گئے، فیصلہ آنے سے پہلے انتقال ہو گیا حضرت کا۔ حضرت محمد صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ مقدمے کے فیصلے کی کاپی اپنے ساتھ لے کر قبرستان قاسمی آئے، اور وہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر سلام کر کے کہا تھا کہ خوشخبری ہو کہ مقدمہ ختم نبوت والے جیت گئے، خوشخبری ہو۔ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کی محنت بہت الگ ہے، علماء کو اس مسئلے کو اوڑھ لینا چاہیے، یہ ان کی زندگی ہے، سب کچھ ہے ان کے لیے۔
مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ بانی ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ اور مرشد تھے، لاکھوں لوگ ان کے مرید تھے۔ علامہ سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہار کے وہ علاقے جو نیپال سے لگے ہوئے ہیں ان میں قادیانیت بہت زور و شور سے پھیل رہی ہے، تو حضرت نے قادیانیت کے رد پر توجہ کی، مگر دل میں ہمیشہ ایک احساس رہتا تھا کہ جو وقت وہ بحث و مناظرے اور قادیانیت کے رد میں صرف کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے اوراد و اشغال اور وظائف رہ جاتے ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں، ذکر رہ جا رہا ہے ان کا۔ ایک روز رات میں خواب میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے تسلی دی، اور کچھ اس طرح کا مفہوم تھا کہ تم بے فکر رہو، جو محنت تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں وہ جو کمی تمہاری ہے اس کو پورا کر کے اس سے اونچا مقام عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا کام بہت الگ ہے، اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے علماء کو کہ وہ آنے والے دنوں میں اس فتنے کو محسوس کریں اور پوری قوت سے اپنے نوجوانوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں۔ موفق مکی نے مناقب امام میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، قد تنبہ رجل فی زمن ابی حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وطلب الامحال، اور مہلت چاہی، لیاتی الیہ علامات، تاکہ وہ کچھ نشانیاں دکھائے کہ وہ نبی ہے، اس کی مہلت چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ کہا کہ جو آدمی اس سے نشانیاں طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے کوئی اگر آپ سے آ کے کہے کہ میں مہدی ہوں اور میں وہی عیسیٰ ہوں جن کے نزول کی بات کہی گئی ہے، تو آپ ان سے صفائی سے یہ کہہ دیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام گجراتی نہیں بولیں گے، مراٹھی نہیں بولیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی ادھر کے علاقے میں نازل نہیں ہوں گے، ان کا نزول عرب علاقے میں ہوگا، یملک العرب کہا گیا، وہ عربوں پر حکومت کریں گے۔ اس لیے ایک دم صاف ستھرا جواب ہونا چاہیے کسی بھی ایسے شخص کا جو آپ سے آ کے کہے کہ ہم فلاں کی دعوت آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، اس سے کہیے کہ آپ گمراہ ہوں، اور ذہن میں یہ رکھیے گا کہ مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ جو لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی جھوٹی دکان چمکانا چاہتے ہیں۔ عامت الناس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ حضرت مہدی کا زمانہ ان کے ظہور سے لے کر کل مکمل ہونے تک 8 سے 9 سال کا ہے، اس سے زائد نہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں ملتی ہیں وہ 45 سال کی ہیں۔ ان کے نزول کے بعد وہ آئیں گے، نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اور بنو شعیب میں نکاح کریں گے اور رہیں گے، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ اس لیے یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ غلام احمد قادیانی ہو، شکیل ابن حنیف ہو، اور دیگر لوگ ہیں، ان سب کا دعویٰ شروعات میں مہدی ہونے کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی ترقی کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کہنے والا ہر شخص مرتد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہے؟ میں عموماً اس کی ایک دلیل دیا کرتا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے کافر و مرتد ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اجرات میں ہم عوام کے لیے اس کو عام طور پر بیان کریں گے۔ آپ ہی کے علاقے میں کہیں ہے، کہاں ہے پتہ نہیں، اون میں ہے، تو ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع رہا تو آپ لوگوں کے سامنے بھی وضاحت سے بیان کر دیں گے، نہیں تو آپ کے علماء ہیں وہ انشاءاللہ
کام کریں گے، میں تمامی علماء جو ہیں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایک گروپ بنا لیجئے، کوئی ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں۔ آج کل سبھی علماء کے پاس عموماً بڑا موبائل فون ہوتا ہے، آپ بنا لیجئے، تمام علماء جڑ کر اس پر محنت سے کام کیجئے ختم نبوت کا۔ اور اگر آپ کو کوئی دقت ہوتی ہے تو مجھ کو اس میں شامل کر لیجئے۔ آپ کو جس کتاب کی ضرورت ہوگی یا جس طرح سے جس مواد کی ضرورت ہوگی، آج کل ساری چیزیں PDF میں سب کچھ موجود ہوتی ہیں، ہم لوگ جمع رکھتے ہیں۔ کوئی اعتراض آیا، کوئی سوال آیا، ہم اس کا جواب آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ الرحمن، پوری کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم لوگ اپنے آرام کا خیال نہیں کرتے، نہیں سوچتے کہ بھئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آپ جیسے ہم سے خدمت کرنے کے لیے کہیں گے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس اتنا کیجئے کہ آپ عالم ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے عوام کو بہکنے اور بھٹکنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ باقی آپ کو کیا ضرورت ہوتی ہے کتابوں سے، میٹر سے، وہ ہم سب آپ کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے اللہ، ہر قسم کے دکھاوے سے، ریاء سے، غرور اور تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سارے رذائل ہمارے اندر سے نکال دیجئے، اللہ خسائل سے متصف فرما دیجئے، دین و ایمان کی سلامتی عطا فرما دیجئے، عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ختم نبوت کا داعی اور سپاہی بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ختم نبوت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنے دربار میں سرخرو فرمائیے گا۔ پیارے اللہ، جس سوچ اور فکر کے ساتھ لوگ جمع ہوئے ہیں، جو علماء حاضر ہوئے ہیں، ان کی عمر میں، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائیے۔ ان کے علم سے دیر تک اور دور تک فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا